ڈاکٹر صاحب اب میں قسم کیا اٹھا لوں، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں کھوتا ریڑھی کے اوپر اس کو بٹھا کے لے آؤں گا۔ اچھا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ہاں جی، وہ یہ ہے کہ جو دوائی ہم ان کو دیں گے نا، ہاں جی، وہ آپ نے ان کو پابندی سے استعمال کروانی ہے۔ وہ نہیں کھائے گا تو میں کھاؤں پھر؟ ان کی بیگم سے کہیں کہ ان کو پابندی سے دوائی استعمال کروائیں، وہ نہیں تو اپنی بیگم سے کہیں۔ وہ بھائی وہ کسی کی بات مانے گا تو وہ ہی اس کو کھلا سکے گا۔ بہرحال کچھ انتظام کر دیں گے۔ وہ جیسے بھینس کو بمبو میں ڈال کے دوائی دیتے ہیں نا جی، اچھا آپ کو پتہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ بمبو میں دوائی ڈال دیتے ہیں اور بھینس کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ اچھا تو جو دوسری طرف سے جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ پھونک مارتا ہے تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اچھا ہاں جی، تو وہ ایک دفعہ اس نے اپنی بھینس کو وہ بمبو سے دوائی دے رہا تھا، اچھا بمبو میں دوائی ڈال کے اس نے بھینس کے منہ میں ڈالا اور اپنے منہ میں ڈالا تو بھینس نے اچھا دوائی ان کے منہ میں چلی گئی۔ اچھا ایسا تو بیوقوف آدمی۔ چلے بھارت، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے دواؤں کی پابندی کروانی ہے، ہاں جی، دوسرے کھانے میں بہت احتیاط۔ ان کا آپ نے گوشت مکمل طور پر کچھ عرصے کے لیے بند کر دینا ہے، اچھا جناب، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ نہیں ہوتی جو عام سمندری خوراک اگر کہیں سے مل جائے ان کو کوئی کیکڑا، پتہ نہیں، کیکڑا، کیکڑا نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سمندر کی خوراک ہے نا، ہاں جی، اس سے یورک ایسڈ بہتر ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن بعض سمندری مچھلیاں جیسے میکرل، اچھا، ٹھیک ہے، امام دین ایک تو مچھلی جو پائی جاتی ہے ناران کاغان میں، جی، بڑی مشہور ہے، ہاں جی، اس کو کھانے سے بھی یہ یعنی وہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ اس کا نام، ٹراؤٹ، اچھا پاپلیٹ نہیں ہے اس کا نام؟ ٹراؤٹ، اچھا، یہ اگینسٹ دا اسٹریم جاتی ہے، جی جی، پانی کے خلاف رہتی خلاف ہے، جاتی ہے، ہاں جی۔ لیکن اس کو کھانے کے بعد بھی اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر مچھلی کھا کے ہاں تو دودھ کا گلاس پی کے ایک پیالی دہی کی کھا لی جائے ہاں، تو سنا بندہ انگریز ہو جاتا ہے، بالکل نہیں، وہ پھٹویری ہو جاتی ہے اس کو۔ بالکل نہیں، ہاں جی، امام دین یہ سارے متس ہیں، ہاں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر ہاں جی، وہاں کے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ حالانکہ وہ مچھی بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پی لیتے پھر ہیں، تو ان کو تو بالکل فرنگی ہونا چاہیے۔ ہے نا، نہیں ہوتے۔ اسی طرح فار ایسٹ میں آپ دیکھیں وہاں پر سب لوگ مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمارے ہاں کچھ متس ہیں کہ اس موسم میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے، مچھلی کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ رات کو ہم نے کدو کھایا تھا، صبح کو نمونیا ہو گیا۔ اب بتائیں کدو کا اور نمونیا کا آپس میں تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، ٹماٹر ہم نے کھایا تو اس کے بعد ہمیں ہیضہ ہو گیا۔ اچھا، وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کوئی گندی خوراک کھا لی، بازار کی خوراک کھا لی، بازار کا گندا پھل کھا لیا، اس کے بعد تو انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ نے آلودہ خوراک کھا لی جس پر اسپرے کیا گیا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات منڈیوں میں جو خوراک آتی ہے، جو سبزیاں آتی ہیں، فروٹ آتا ہے، پھل آتے ہیں، ان پر اسپرے کیا گیا ہوتا ہے ایک دن پہلے۔ اس کو دھوئے بغیر اگر کھا لیا جائے تو وہ جو کچھ اس پر لگا ہوا ہے وہ تو گیا اندر۔ بالکل گندے پانی سے جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں، خود سوچیں ان کو کھانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، اور ہیپاٹائٹس ہمارے ملک میں کتنا پایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے اے سے لے کر اور زیڈ تک ہے۔ نہیں، قسمیں تو اس کی ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ای اور ہیپاٹائٹس ڈی، ٹھیک اچھا، ہے؟ یہاں تک ابھی تک معلوم ہوئی ہیں۔ یہ ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے نا جس میں بندہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ یہ سی کر رہا ہوتا ہے۔ امام دین ہیپاٹائٹس سی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، جس میں اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو جگر سکڑ جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے بھی جگر سکڑ جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کا اگر علاج نہ کیا جائے تو کینسر ہو سکتا ہے اللہ معاف۔ جگر کا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہیپاٹائٹس بی۔ یہ نام ہی اتنا بڑا ہے تو وجہ بھی تو اس کی بڑی ہوگی نہیں۔ امام دین آپ نے سنا ہوگا تربوز کھانے کے بعد بیماری ہو گئی انسان کو۔ کہتے ہیں پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی پینا تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے امام دین کہ اگر بازار میں جو تربوز کٹا ہوا بکتا ہے، ہاں جی، ہاں جی،
اگر وہ آپ کھا لیں گے تو اس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے، کیا؟ وہ شاید ہم میں سے ہر کوئی بندہ کرتا ہو جی کہ جب بازار میں وہ دیکھتا ہے نا تربوزوں کا پورا ٹرک الٹایا ہوا ہے اگلوں نے، اور صرف وہ ایک چھوٹی سے سٹول رکھ کے بیٹھے بیچ رہے ہیں، جی. تو وہ کہتے ہیں کہ لال ہے دکھاؤ. اچھا. تو وہ ایک گندی سی چھری سے اس کو ٹک لگا کے تو اس کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ لال ہے. تو وہ چھری جو ہے نا جی، وہ اس پہ زنگ بھی لگا ہوتا ہے کئی دفعہ. تو وہ ہم ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ چھری بھی تو دیکھ لیں کہ وہ صحیح بھی ہے، صاف بھی ہے، جس سے ٹک لگا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کچھ تو اس کے اندر رہ گیا. پھر بہت بڑی بات امام دین آپ بعض اوقات ایسی اچھی باتیں کر جاتے ہیں بس جی منہ سے نکل جاتی ہے، میں کر نہیں سکتا. میرا دل خوش ہو جاتا ہے اچھا کہ آپ نے اتنی اہم بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلا دی. اچھا جی. جی. اچھا کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. ہاں. تو بات ہو رہی تھی آپ کے سانڈو کے حوالے سے کہ میں کہہ رہا ہوں جی بس کر دیں. بس نہیں کرنا ان کو. ابھی آپ نے بتانا ہے کہ کم از کم پانی کا استعمال زیادہ شروع کر دو. جتنا پانی کا استعمال کرو گے اتنا تمہارے گردوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن یہ بھی سوچئے گا کہ سانڈو کو دل کی تکلیف بھی ہے. اچھا کہیں خدا نہ خواصہ اگر ان کے دل کے پٹھے کمزور ہیں تو پھر ہم ان کو زیادہ مقدار میں پانی نہیں دے سکتے، نہ زیادہ نمک دے سکتے ہیں، اچھا. کیونکہ پھر وہ ہارٹ فیلئر میں چلے جائیں گے. ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی اکٹھا ہو سکتا ہے. بس جی اس کے لیے تو دعا ہی میں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بیوی اور بچوں کے سر پہ سلامت رکھے، اور جو کوئی اس کو اچھی بات بتائی جاتی ہے جی. اس پر وہ عمل کرے. سادہ سی بات ہے، یورک ایسڈ کی اگر زیادتی ہے، ایک تو اپنا وزن کم کریں، نمبر 2 دواؤں کی پابندی کریں جو دوائی آپ کو دی جاتی ہے، نمبر 3 سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، گوشت کا استعمال کم سے کم کریں. ٹھیک ہے. یہ جو سوڈا ڈرنکس ہوتے ہیں جھاگ والے، ہاں جی ہاں جی ان کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس سمجھیں آپ کا پیغام جو ہے نا جی وہ میں جیسے پہلے برنگ لفافہ ہوتا تھا نا جی اس پر ٹکٹ نہیں لگا ہوتا جی تھا، جی. اور وہ جس کا خط ہوتا تھا اس کو پیسے دینے پڑتے تھے. اچھا. میں آپ کا پیغام برنگ لفافے کی طرح اس تک پہنچا دوں. ہمارے آج کے بچوں کو کیا پتہ یہ خط کیا ہوتے تھے، یہ بھی تو آپ سوچیے نا. ہم نے تو آج کے نوجوانوں کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے نا. یہ تو آپ کے زمانے کی باتیں ہیں. نہیں جی پھر بھی اپنی ثقافت جو ہے نا ہاں یہ تو بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو منتقل بھی کرنا چاہیے نویں بچوں میں. مجھے تو وہ ڈاکیا نہیں بھولتا. ہاں جی ڈاکیا ڈاک لایا، گانے بھی بنتے تھے. چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، یہ بھی گانا تھا. وہ پھر تھا نی چٹھی سجنا دی. ہاں ہاں جی. تو یہ اس طرح کے گانے تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا وے میسجا سجنا دیا وے موبائلہ، یہ کوئی گانا نہیں بن سکتا اس پر.